بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور اس کی 73 آیات ہیں اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو چند ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ صرف اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقین کی بات کبھی بھی نہ ماننا۔ اور فرمایا کہ جو وحی کی جاتی ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں، صرف انہی کا اتباع کرنا، ان کے علاوہ کسی چیز کا بھی نہیں، اور بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالی کی ذات پر رکھنا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ابو معمر کا ایک واقعہ ذکر فرما دیا۔ ابو معمر ایک کافر تھا، مشرک تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میرے سینے میں 2 دل ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالی نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ اور وہ بدبخت یہ کہتا تھا کہ میرا ایک دل اتنا سمجھدار ہے اور اتنا اس کے اندر بصیرت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میرے ایک دل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، جب میرے 2 دل جمع ہوتے ہیں پھر تو ممکن ہی نہیں۔ اور اس کو بڑا غرور تھا، بڑا متکبرانہ انداز میں وہ کہتا تھا کہ میری سمجھ اور میری بصیرت اور میری جو حالت ہے میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو اس کا حشر دکھایا۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ بھاگا، اس طرح بھاگا کہ ایک جوتا پاؤں میں تھا اور دوسرا جوتا اس کے ہاتھ میں تھا، اور یہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ آگے ابو سفیان مل گیا۔ ابو سفیان نے کہا ابو معمر یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا شکست ہو گئی، یہ حالات بڑے سخت خراب ہیں، میں بھاگ رہا ہوں۔ حضرت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے فرمانے لگے ابو معمر یہ کیا حالت دیکھ رہا ہوں تمہاری میں، ایک جوتا پاؤں میں ہے اور ایک جوتا ہاتھ میں ہے۔ دیکھا تو کہنے لگا اچھا میرا تو خیال یہ تھا کہ دونوں جوتے میرے پاؤں میں ہیں۔ تو جس کو اتنی بھی عقل نہ ہو اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے جیسی عقل کہیں کسی کو، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہ مغلظ بات کہتا تھا، تو اس کا اس طرح انجام ہوا۔ ان کے اپنے لوگ اس کو کہنے لگے یہ تو بڑا بے وقوف ہے، اس کو اتنا بھی ہوش اور شعور نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم۔ زمانہ جاہلیت میں زہار ہوتا تھا، کوئی شخص اپنی بیوی کو جب چھوڑنا چاہتا تھا تو کہتا تھا کہ تو ایسے ہے جیسے میری ماں، یا تیری پیٹھ ایسے ہے جیسے میرے لیے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ اس طرح تشبیہ دے کر اس کو الگ کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس کے تفصیلی احکامات 28ویں پارے کے پہلے رکوع میں آ رہے ہیں، وہاں میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے تیسری بات یہ فرمائی ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، فرمایا وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ آج بھی حکم یہی ہے، اگر کسی نے کسی کا بچہ لے لیا اور اس کو پالنا شروع کر دیا، فرمایا اس کا اصل نسب اپنے باپ سے ہے۔ یہ جس کے پاس پرورش پا رہا ہے، ان کو باپ کہنا، باپ سمجھنا، باپ لکھوانا اور اس کو باپ قرار دینا، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشہور ہے، جس میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اپنے اصل باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف اپنی نسبت کی تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دیں گے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ نسب کو بدلنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ صرف منہ بولے ہیں، نہ وراثت مل سکتی ہے ان کو باپ کی، نہ ان کی وراثت باپ، یہ جو منہ بولا باپ ہے اس کو مل سکتی ہے، وراثت بھی ادھر سے چلے گی، اور رشتوں کے معاملات بھی اجنبیوں جیسے ہوں گے، سارے معاملات الگ ہوں گے۔ صرف لکھوا دینا، شناختی کارڈ بنوا دینا، اس سے کوئی باپ نہیں بن جاتا، اور پھر وراثت اگر دی گئی تو وہ بھی حرام اور ناجائز ہے، اس کے جو اصول اور شریعت کے ضابطے ہیں اس کے مطابق۔ یہاں اصل میں تمہید ہے، اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر
حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ طلاق کے بعد حضرت زینب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور اس پر کفار نے بڑے طعن و تشنیع کی اور بہت باتیں کی۔ تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دینے کے لیے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بطور تمہید کے یہ جملہ ارشاد فرما دیا، ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، فرمایا یہ تو صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا اپنے نفسوں کے ساتھ اتنا تعلق نہیں جتنا ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آج تک نہیں جھٹلایا جا سکا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اہل ایمان کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ فرمایا ازواجہ امہاتہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ ساری امت کی مائیں ہیں۔ اب احتراماً ان کو ماں کہا جاتا ہے، ایک حکم، صرف ایک حکم میں وہ ماں جیسی ہیں، یعنی کوئی امتی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ باقی پردے کے احکام اور دیگر سارے احکامات اسی طرح ہوں گے جیسے ہوتے ہیں۔ یہ حکم بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احزاب، اس سورہ مبارکہ کا نام آپ نے سنا احزاب ہے، احزاب کا لفظی معنی ہے کئی گروہ، کئی لشکر۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا، میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ بنی نذیر اور بنی وائل نے 20 آدمیوں کی تشکیل کی، یہ مدینہ منورہ کے یہودی تھے، اور ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے معاہدہ ہو چکا تھا، امن معاہدہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس معاہدے کو توڑتے ہوئے 20 آدمی انہوں نے بھیجے ابو سفیان کے پاس قریش مکہ، اور وہاں جا کر آپس میں انہوں نے گفتگو کی۔ گفتگو کرنے کے بعد ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کر چمٹ کر آپس میں ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر محاذ پر مقابلہ کریں گے، اور جب تک ان کو ختم نہیں کر لیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد یہی بنی نذیر کے لوگ بنو غطفان کے پاس گئے، اور ان کے پاس بھی جا کر اسی طرح کا معاہدہ کیا۔ یہ سارے معاہدات کرنے کے بعد اور مسلمانوں کے ساتھ جو یہود کا معاہدہ تھا اس کو پاش پاش کرتے ہوئے یہ مختلف گروہ جو 12,000 افراد کی صورت میں جمع ہوئے، اور یہ سارے لوگ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرتے ہوئے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا، اور مدینہ منورہ کے گویا کے بارڈر پر ایک خندق کھودنے کا مشورہ ہوا، اور یہ واقعہ سن 5 ہجری کا، اور بعض روایات میں سن 4 کا بھی آتا ہے، لیکن صحیح اور راجح روایات کے مطابق یہ واقعہ سن 5 ہجری میں رونما ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ جو حضرات حرم شریف تشریف لے گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار باادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ وہ دیکھ چکے ہیں، وہاں مسجد خندق اب بن چکی ہے۔ میں 2000 میں غالباً گیا تھا تو اس وقت یہ مسجد خندق نہیں تھی، وہاں مساجد 7 مسجدیں چھوٹی چھوٹی الگ الگ موجود تھی۔ اب وہ نقشہ بدل گیا ہے، 5 مسجدوں کی ایک مسجد خندق بنا دی گئی ہے۔ یہ جو مسجد خندق ابھی موجودہ ہے، اس کے سامنے ایک سیدھا روڈ ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی وہی خندق کی جگہ پر ہے۔ یہ 3 میل لمبی ہے، اور غالباً 10 ہاتھ یہ نیچے گہری ہوتی تھی۔ تو یہ خندق کھودی گئی، اور آج جو مسجد خندق موجود ہے اس کے دائیں جانب، جب آپ مسجد کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے دروازے کی طرف، تو دائیں جانب آپ دیکھیں گے آپ کو ایک باغیچہ نظر آئے گا، بڑا خوبصورت باغیچہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آرام فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا، اور آپ کے ساتھ خلفائے راشدین کے خیمے تھے، اور آپ ہی کے خیمے کے ساتھ ازواج مطہرات کے خیمے بھی تھے۔ وہ خاص مقام اور خاص جگہ تھی، اور انتہائی مبارک اور بابرکت جگہ تھی۔ آج کل اس کو گرل لگا کر بڑے خوبصورت انداز میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسی مسجد کی بائیں جانب 2 مسجدیں آج بھی نظر آتی ہیں،
ایک مسجد کا نام مسجد فتح ہے اور ایک مسجد کا نام مسجد سلمان فارسی ہے. یہ ترکوں کے دور کی بنی ہوئی آج بھی موجود ہیں. مسجد فتح اوپر ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا گاڑا تھا خندق کے موقع پر جب اللہ نے فتح عطا فرمائی. اور ساتھ جو سلمان فارسی مسجد ہے، اسی مقام پر بیٹھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ خندق کھودی جائے. اور ہمارے ہاں فارس میں جب کوئی ایسے دشمن آتا تھا تو خندقیں کھودی جاتی تھیں. بہرحال مسلمانوں نے بڑی مشقت سے خندق کھودی اور 10 افراد کی جماعت بنائی گئی اور انہیں خندق کھودنا شروع کر دی. انصار نے کہا حضرت سلمان فارسی ہمارے ہیں، اور مہاجرین نے کہا سلمان فارسی ہمارے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کی بات سنی تو فرمایا سلمان منا، سلمان تو ہمارا ہے، سلمان تو ہمارا ہے. حضرت سلمان فارسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی طرف نسبت کر کے ان کا اعزاز اور مقام اور مرتبہ بڑھا دیا. بہرحال صحابہ کرام نے خندق کھودی اور اس میں بڑی مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائیں. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سارے عمل میں شریک تھے. حضرت سلمان فارسی اکیلے 10 آدمیوں کا کام کرتے تھے. اکیلے 10 آدمی جتنا خندق کھودتے تھے، حضرت سلمان فارسی اکیلے اتنا کام کرتے تھے. ایک دن میں 10 ہاتھ لمبی اور 10 ہاتھ گہری خندق حضرت سلمان فارسی اکیلے کھود لیا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی کی جو جماعت تھی، جس جماعت میں وہ کام کر رہے تھے، وہاں کھدائی کرتے کرتے ایک سخت پتھر آ گیا جس کو توڑنا ان کے بس میں نہ رہا. ساری جماعت نے مشورے سے حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور ان سے جا کر مشورہ کریں. پہلے آپس میں وہ سوچنے لگے کہ ہم تھوڑا سا رخ بدل لیتے ہیں، تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مناسب نہیں ہے. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور کدال لے کر اپنے ہاتھ مبارک سے بڑے زوردار طریقے سے مارا. وہ جو پتھر تھا اس میں دراڑ پڑ گئی اور وہاں سے ایک روشنی نکلی، ایسی چمک اٹھی، فرمایا کہ جیسے کمرے میں چراغ جلایا گیا ہو اور پورا مدینہ روشن ہو گیا. فرمایا حرا اور شام کے جو علاقے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے دکھائے گئے. آپ نے پھر دوسری ضرب لگائی، پھر وہاں سے آگ کی چنگاریاں نکلیں اور فرمایا کہ قیصر اور کسریٰ کے محلات اللہ تعالی نے مجھے دکھائے. اور تیسری ضرب پر بھی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بشارت دی اور صحابہ تو خوش ہو گئے اور نہال ہو گئے. الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے دکھا دیا ہے کہ یہ سارے علاقے مسلمانوں کے زیر نگی ہوں گے اور مسلمان ان پر غالب آئیں گے اور مسلمانوں کو اللہ تعالی فتح عظیم عطا فرمائیں گے. بہرحال یہ خندق کھودی گئی اور اس کے بعد کفار 12,000 کی تعداد میں تھے اور ان کے پاس بڑا لشکر تھا اور بڑے گھوڑے تھے اور ساز و سامان اور اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا. مسلمانوں کے پاس بہت کم ہتھیار تھے. مسلمان گویا کہ نہتے تھے اور اپنے تحفظ کی کوشش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو. فرمایا کہ اذ جاءتکم جنود، جب وہ تمہارے پاس لشکر آ گیا تھا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی 2 چیزوں سے. ایک تو فرشتے نازل ہوئے، فرشتے لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، لڑائی ہوئی نہیں، مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اور کافروں پر رعب جھاڑنے کے لیے. فارسلنا علیہم ریحا، اللہ تعالی نے ایک سخت ہوا اور طوفانی ہوا بھیجی. اس وقت حالت یہ تھی کہ سخت ترین سردی کا موسم تھا اور جب وہ سخت ہوا چلی، ٹھنڈی یخ ہوا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور بدک گئے اور وہ خود تتر بتر ہو گئے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگے. سارا لشکر ان کا نکل گیا. چنانچہ صبح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ سارے کفار بھاگ گئے ہیں تو آپ نے فتح کا جھنڈا گاڑا اور مسلمان سارے واپس مدینہ منورہ میں آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اور ایک روایت میں کسی دوسری زوجہ محترمہ کے گھر آپ نے جنگی لباس اتارا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو دھو رہے تھے. ایک روایت میں آتا ہے آدھا سر مبارک آپ نے دھویا.
باہر دروازے پر دستک آئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں چپکے سے پیچھے سے دیکھنے لگی یہ کون آیا ہے، سارے صحابہ تو تھکے ٹوٹے بڑی مشقت برداشت کر کے آئے، کسی کو کیا ہمت ہے اب آنے کی؟ تو میں نے جب دیکھا تو مجھے حضرت دحیہ کلبی کی صورت نظر آئی۔ میں پھر کان لگا کر سننے لگی تو وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سر دھو رہا ہوں اور غسل کی تیاری کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، غسل نہیں کرنا، جنگی لباس پہنو، ہم نے تو دیکھو ابھی تک لباس نہیں اتارا، اسی لباس میں ہیں، اور ہم جا رہے ہیں بنو غطفان کی طرف، انہوں نے بڑا ظلم اور معاہدہ شکنی کی تھی، ہم جا رہے ہیں ادھر اور آپ صحابہ کو لے کر فوری طور پر آنے کی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، پھر آپ نے خود پہنا، جنگی لباس پہنا اور ہتھیار اٹھائے اور صحابہ کرام کو آواز دی، حضرت بلال کو حکم دیا سب کو آواز دو اور جمع ہو جائیں جی۔ سارے آ گئے، فرمایا راستے میں نماز نہیں پڑھنی، نماز عصر بنو غطفان جا کر کے پڑھیں گے۔ بنو غطفان حضرت جبریل علیہ السلام تھے حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں۔ احادیث میں آتا ہے اگر جبریل کی صورت کسی نے دیکھنی ہو، بلکہ یوں آتا ہے حدیث میں حضرت جبریل جب انسانی شکل میں آیا کرتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی صحابہ میں بڑے حسین اور خوبصورت تھے۔ ہرقل بادشاہ کی طرف جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا تو حضرت دحیہ کلبی کو بھیجا تھا خط دے کر، بڑا رعب تھا اور دبدبا تھا ان کا۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں نے اور ہم نے ابھی تک جنگی لباس نہیں اتارا، ہم تو اسی لباس میں ہیں اور ہم جا رہے ہیں اور آپ پیچھے آنے کی کریں، وہاں لڑائی ہوگی اور ان کو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ کرام بہت پریشان بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، لیکن جب حکم ملا تو سب چلے جی، اور عصر کی نماز پر وہاں پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ اس وقت کمزور ہو چکی تھی، لیکن یہ قافلہ چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیج دیا اور وہاں جھنڈا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ اب جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، حضرت علی نے وہاں جا کر جھنڈا گاڑ دیا۔ جھنڈا گاڑ دینے کے بعد جب توجہ کی تو بنو غطفان بہت غصے میں تھے اور بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازیبا کلمات وہ بک رہے تھے۔ صحابہ کرام نے جب یہ کلمات سنے تو ظاہر اشتعال اور غصہ تو آنا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کوئی نہ بولے، سب خاموش رہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی نے ایک جملہ بولا، فرمایا کہ ہم تمہیں کوئی جواب نہیں دیتے، آج فیصلہ تلواریں کریں گی، بس اتنا جواب دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت ابو قتادہ آگے بڑھنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے حالات بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے روک دیا، فرمایا نہیں یہ کوئی اچھے کلمے نہیں ہیں جو یہ بکواس کر رہے ہیں، بس اس پر آپ خاموش ہو جائیں، یہ ایسے کلمے اور جملے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر نہیں لا سکتے، یہ صحابہ تھے۔ فرمایا ان کو چھوڑ دو، سب کو حکم دے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جھنڈا حضرت ابو قتادہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا آپ یہاں ٹھہرو، میں ابھی آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ لوگ کیوں پریشان ہیں اور ان کو کیوں منع کر رہے ہیں؟ کچھ نہ کہیں، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے میرے بارے میں جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب پتہ ہے پہلے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچے قائم کیے اور فرمایا کہ محاصرہ کرو، اور حضرت اسید بن حضیر نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک تم بھوک سے مر نہیں جاؤ گے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ معاملہ چلتا رہا، درمیان میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن تفصیل کا وقت نہیں۔ انہوں نے نباش بن قیس کو اوپر سے اتارا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ ہم ایک آدمی آپ کے پاس بھیجتے ہیں جو آپ سے مذاکرات کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی، وہ آ گیا۔ اس نے آنے کے بعد کہا کہ جو پہلا ہمارا معاہدہ تھا ہم اپنے اس معاہدے پر برقرار رہنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں،
آپ نے اس نباش نے کہا آپ نے فلاں یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا چلو ہم اس پر آتے ہیں، یعنی ہم اپنے بچے اور اپنا سامان لے کر چلے جاتے ہیں، ہتھیار اور اسلحہ یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بات بھی تمہاری تسلیم نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی ہم سامان بھی سارا چھوڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں۔ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بس ایک ہی بات ہے، تم اوپر سے اترو، سارے نیچے آؤ، پھر ہماری مرضی، ہم تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کریں۔ اس نے کہا اچھا میں واپس جاتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں۔ واپس گیا اور وہاں جا کر مشورہ کیا، تو مشورے میں کعب بن اسد ان کا ایک آدمی تھا۔ اس نے جب ساری صورتحال سنی اور جائزہ لیا تو اس نے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے اپنی قوم کو کہا دیکھو بھی اب 3 باتوں میں سے ایک بات ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ سب چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، اور آپ اچھی طرح جانتے ہو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ساری علامات ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اب ہٹ دھرمی اور ضد کا کوئی سوال نہیں ہے۔ میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ سارے کے سارے چلو، معافی مانگو اور مسلمان ہو جاؤ، تو جان بخشی ہوگی، ورنہ معافی نہیں ہوگی۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم ایسا کرو اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو سب کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد چلو پھر لڑتے ہیں، دیکھا جائے گا، کم از کم اتنا تو نہیں ہوگا کہ ہمیں پچھلوں کا غم تو نہیں ہوگا، مر جائیں گے بس مر جائیں گے، اگر بچ گئے تو پھر اللہ اور بیویاں دے دیں گے، بچے دے دیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، وہ دیکھا جائے گا۔ اس رائے کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ آخری رائے اس نے یہ دی کہ چلو ایسا کرتے ہیں، ابھی وہ لوگ سکون میں ہیں اور اطمینان میں ہیں، آج ہفتے کا دن ہے، ہم اچانک جا کر حملہ کرتے اور ان سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، یوم السبت، ہم سے پہلے لوگوں نے جب اس دن کی عزت کو پامال کیا تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، پھر دیر نہیں لگے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں اور ہم مانتے ہیں، وہ سامنے ہیں، آج اگر ہم یوم السبت کی بے حرمتی کریں گے تو پھر دیر نہیں لگے گی، ہمیں بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ فیصلہ کوئی نہ ہوا، یہ لوگ بڑے پریشان رہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بلکہ اس سے پہلے حضرت ابو لبابہ کے بارے میں انہوں نے کہا جی ان کو ہمارے پاس بھیجو، ذرا ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے بنو قریظہ کے پاس، کچھ تعلق تھا پہلے سے۔ بنو قریظہ نے مشورہ لیا، ابو لبابہ آپ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ حضرت ابو لبابہ نے فرمایا بس ایک ہی راستہ ہے، اب نیچے چلو، وہاں آؤ۔ اچھا جی ہوگا کیا؟ حضرت ابو لبابہ نے زبان سے تو کوئی جواب نہیں دیا، ہاتھ سے اشارہ کر دیا، تمہاری گردنیں کٹیں گی، بس اور تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ اشارہ کیا، میں فوراً سمجھ گیا کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جو بات مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی میں ان کی اس میں آ کر بتا چکا، لہذا بڑے پریشان ہوئے اور وہاں سے نکلتے ہی فیصلہ کر دیا کہ میں کسی کو بتاؤں نہ بتاؤں، اللہ بھی جانتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیں گے۔ وہیں کھڑے ہو کر فیصلہ کیا کہ میں مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ جا کر اپنے آپ کو باندھ دوں گا اور پھر رو رو کر اللہ سے معافی مانگوں گا، جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کریں گے میں اس وقت تک بندھا رہوں گا، یا موت آ جائے گی اسی حالت میں یا میری توبہ قبول ہوگی۔ چنانچہ سچے تھے اور مخلص تھے، جا کر کے استوانہ ابو لبابہ آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے، لوگ وہاں جا کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، تو وہاں اپنے آپ کو باندھ دیا انہوں نے۔ ریاض الجنہ میں یہ ستون آج بھی موجود ہے۔ ان کا معاملہ یہاں روک لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصل مقرر ہوئے، دونوں فریق نے طے کر لیا کہ حضرت سعد جو بھی فیصلہ فرمائیں۔ رات گزر گئی، صبح حضرت سعد نے بڑا عجیب فیصلہ کیا، فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندی بنا لیا جائے، اور ان کے جتنے بالغ مرد ہیں ان سب کو بلا کر ان سب کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے، اور ان کے سارے مال کو مال غنیمت بنا لیا جائے، اور ان کے گھروں کو مہاجرین اور انصار میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی مجھ پر نازل کیا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی یہی ہے۔
حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا اور بڑا عجیب فیصلہ تھا حضرت سعد کا، چنانچہ اس کے مطابق کارروائی ہوئی۔ بنو قریظہ نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا اور یہ بدترین یہودی تھے اور ان کا انجام بڑا ذلت آمیز اور بڑا سخت ہوا۔ ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ صبح قتل کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ذمہ دار تھے، جب دوپہر کا وقت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا رک جاؤ، دو گرمیاں ایک ساتھ جمع نہ کرو، ایک سورج کی حرارت ہے اور ایک تلوار کی گرمی ہے، ان کو بٹھاؤ، ان کو پانی وانی پلاؤ، ان کا اکرام کرو، جب یہ ذرا سورج ٹھنڈا ہو جائے پھر کارروائی شروع کرنا۔ چنانچہ اس کے بعد کارروائی کی گئی اور ان سب کو ختم کر دیا گیا اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندی بنا دیا گیا اور باقی ساری چیزیں تقسیم کر دی گئیں۔ یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اس میں اور بھی مختلف روایات، واقعات اور احادیث کثرت سے موجود ہیں، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ اور ایک بہترین نمونہ رکھا ہے، اور یہی نمونہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور چاہیے۔ ہر مسلمان سے وہی نمونہ چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، لباس میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، دعوت و تبلیغ میں، عبادات میں، جہاد میں، خلافت، سارے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ۔ اگر تھوڑی سی کوئی چیز خراب کر کے انسان وہاں لے گیا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ ہم درزی کو ایک نمونہ دے کر کے آتے ہیں، وہ اگر ایک بٹن بھی غلط لگا دے، کیسے بھائی، ان کو زیادہ تجربہ ہے، یہ ساری زندگی درزی کا کام کرتے رہے، آج کل پتہ نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے، بڑے مشہور درزی ہیں جی، یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں پرانے زمانے کے، تو ان کو پتہ ہے، فوراً اس کو مسترد کرتے ہیں، پیسے بھی نہیں دیتے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، بھئی تم نے کیا کیا، میں نے نمونہ دیا تھا تمہیں، ویسا بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میں نے تمہیں نمونہ دیا تھا، تم نے اس نمونے کا خیال نہیں رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا تذکرہ فرمایا۔ جب ہر طرف سے جہاد شروع ہوا ہے، مال غنیمت آ رہے تھے، مسلمانوں میں فراوانی ہو گئی، تو ازواج مطہرات نے تھوڑا سا مطالبہ کیا کہ کچھ ہمارا وظیفہ اور روزینہ بڑھانا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری بیویاں دنیا کی طرف ان کا خیال کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ فرمایا اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں جدا ہونا پڑے گا، دنیا خوب ملے گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اللہ کو چاہتی ہو تو پھر جیسے حالات ہیں گزارا کرو، کسی چیز کا تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور دنیا کو آپ نے پسند کر لیا تو فرمایا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، بڑی سخت وعید اللہ تعالی نے ذکر فرما دی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کا اللہ تعالی نے خوب ذکر فرمایا، ان کے فضائل اور ان کی تعریفیں بیان فرمائیں۔ ساری ازواج مطہرات نے بیک زبان کہا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ انسان ہے جب فراوانی دیکھتا ہے تو بتقاضۂ بشریت دل تو چاہتا ہے کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے۔ حضرت فاطمہ غلام مانگنے کے لیے آئی، چکی پیس پیس کے پانی اٹھا اٹھا کے جو حالت تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بہتر چیز تو میں نہ دوں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تسبیح فاطمی دے دی، غلام نہیں دیا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے کی تربیت کیسے فرما رہے۔ یہ عیش و عشرت، یہ دنیا کے مزے، یہ تو عارضی ہیں۔ مسلمان نے تو اصل جنت پہنچنا ہے اور اصل مزے تو وہاں انسان کو ملیں گے۔ بہرحال اللہ تعالی نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد، اے نبی کی بیویوں تم کائنات کی کسی ایک عورت جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا ہے، تمہیں چاہیے تقوی اختیار کرتے رہو۔ فلا تخضعن بالقول، کسی سے بات کرنی ہو تو بات نرمی سے نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبی، کہیں ایسا نہ ہو جس کے دل میں بیماری ہے وہ آپ سے طمع کرنے لگے۔ فرمایا وقلن قولا معروفا، اور خاص حکم دے دیا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے بے پردہ نکلا کرتی تھیں۔
ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں ایک لباس ہوتا تھا جو اس کی سائیڈیں سلی ہوئی نہیں ہوتی تھی، جس سے پیٹ اور جسم کا کافی حصہ نظر آتا تھا۔ فرمایا کہ ویسے لباس اور ویسا بناؤ سنگھار کر کے باہر کبھی نہ نکلنا، نماز کو قائم کرتی رہنا، زکوٰۃ کو ادا کرتی رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام اور مسلمانوں کی چند خصوصیات ذکر فرما دیں۔ فرمایا مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، ایمان لانے والا مرد ہو یا عورت ہو، دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والا مرد ہو یا عورت ہو، صدقہ دینے والا مرد، صدقہ دینے والی عورت، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، اور اسی طرح سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ فرمایا اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور بڑی بشارت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اور اس کے ساتھ فرما دیا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا کوئی فیصلہ آ جائے پھر وہ اس کو تسلیم نہ کریں۔ فرمایا سن لو من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو بھی نافرمانی کرے گا وہ بڑی سخت گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے نکاح کا ذکر فرمایا۔ الفاظ پر غور کیجئے، زوجناکہا، ہم نے نکاح کیا اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نکاح کیا زینب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ یہ دنیا سے رسم ٹوٹ جائے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی جیسی نہیں ہوتی، وہ سگی بہو جیسی نہیں ہوتی، اس سے نکاح جائز ہوتا ہے۔ اسی سے سارے احکامات آپ حضرات سمجھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرما دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب ذکر فرما دیے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، کل قیامت کے دن ساری امتوں کی گواہی دیں گے۔ یاد رکھیں اگر سارے پیغمبر موجود ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے سابقہ نبی اور ان نبیوں کی ساری امتیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شمار ہوں گے، اور آپ سب کے لیے شاہد ہوں گے، مبشر اور نذیر ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو سراج منیر فرما دیا، سراج منیر چمکتا ہوا سورج، روشن سورج کے ساتھ آپ کو تشبیہ دے دی۔ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ایسا ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے نکاحوں کو حلال کر دیا ہے، جس کو بھی چاہے مہر دے دیں، حق مہر، اور نکاح کر لیں، کوئی تحدید نہیں ہے۔ تعدد ازدواج، جتنے نکاح چاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ امت کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں، نبیوں کو اجازت ہوتی ہے۔ رات آپ نے سنا حضرت سلیمان نے 300 نکاح کیے، 300 بیویاں تھیں ان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کے نکاح میں 9 بیویاں موجود تھیں۔ اب یہاں کفار اور مشرکین بڑے اعتراض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بیویاں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس ان کو کیا جواب دیا جائے میں آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال تک اس عورت کے ساتھ زندگی گزاری جو عمر میں دگنی تھی، قریب یہی کہیں اور کیا کہیں جی، بیوہ تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ اور 50 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نکاح فرمائے تو ان میں کنواری لڑکی صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، باقی سب بیوہ تھی، مطلقہ اور بیوہ تھی، بڑی عمر کی تھی۔ تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیش کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے، ضرورت دینیہ کے لیے آپ نے نکاح فرمایا، اور اس کے بے شمار فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے خصوصی احکامات دیے۔ فرمایا جب کسی کے گھر جاؤ بغیر اجازت کے نہ داخل ہوا کرو، اگر کوئی کھانے پر آپ کو بلا لے تو کھانا کھا لینے کے بعد وہاں بیٹھ نہ جایا کرو بلکہ چلے جایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو اہل خانہ کو آپ کے بیٹھنے اور گپ شپ کرنے کی وجہ سے تکلیف ہو۔ خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب تم جاؤ تو پھر ایسا نہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ اخلاق کے حامل، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ کوئی آیا بیٹھ گیا، فرمایا یؤذی النبی، نبی کو اس سے ایذا پہنچتی ہے، ایسا مت کیا کرو۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر ازواج مطہرات سے کبھی کوئی بات پوچھنا ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر پوچھنا۔
بے پردگی ازواج مطہرات جو مائیں ہیں امت کی جائز نہیں ہے، یاد رکھیں جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے مرد میرے بیٹے ہیں، ساری امت کے مرد میرے، اور وہ شام گئی، جن جن علاقوں میں حضرت عائشہ گئی وہاں نماز پوری پڑھتی تھی، وہ کہتی تھی میرے بیٹے کا گھر ہے، یہ تو قصر مسافروں کے لیے ہوتی ہے، میرے لیے نہیں ہے، ہر جگہ ان کا اپنا گھر ہے، فرماتے تھے ہر جگہ میرا گھر ہے، میرے بیٹوں کا گھر ہے، میرا گھر ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا حضرت عائشہ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو پردے کے پیچھے، بغیر پردے کے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے بڑا عجیب حکم دیا، بڑا عظیم حکم دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بس ایک حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے تشریف لائے، بہت خوش تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا خوش؟ فرمایا کیوں نہ ہوں میں خوش، میرے پاس ابھی اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ جو مسلمان آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں گا، جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا، اللہ سلام بھیجیں گے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، میری امت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی مل جانا ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی خوشی کا مقام تھا، اس لیے درود و سلام کی کثرت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مسلمان یا جو کافر کوئی بھی میرے محبوب کو ایذا اور تکلیف پہنچائے گا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت، اعد لہم عذابا مہینا، اللہ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے ہمارے محبوب پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے وہ جلباب اوڑھ لیں، پردہ کر لیں، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے، صرف ایک آنکھ کو کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ فرمایا ایسا برقع اور ایسا حجاب ہونا چاہیے جس میں کشش نہ ہو، جس میں کسی غیر قوم کی مشابہت نہ ہو، اور جس میں سادگی ہو، ستر عورت کا پورا اہتمام ہو۔ ہمارے ہاں پہلے تو ہے نہیں پردے، جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، اندر مال جیسا بھی ہو بہر ایسا برقع اور ایسا حجاب ہے کہ عجیب کشش، نہ دیکھنے والے بھی منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ کیا بلا آ گئی۔ تو اس لیے ایسے لباس نہیں، ایسے حجاب اور برقعے نہیں ہونے چاہیے۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنی، میرا نکاح ہوا، پہلی مرتبہ میں اپنی بیوی کو لے کے جا رہا تھا سسرال، پل ڈاٹ پر ویگن والے نے ہم نے بیٹھنا تھا، تو میری بیوی کو ویگن والا کہتا ہے ڈاڈی ایتھون بے، ڈاڈی ایتھون بے۔ میں نے کہا بس مزہ آ گیا جی، آج تک وہ لفظ جو ہے نا اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ شادی کی بالکل ابتدا تھی میری، اور میری بیوی کو اس نے کتنا عزت اور احترام والا لفظ بولا ڈاڈی، اس میں کتنا مزہ ہے، آپ سوچیں ذرا کتنا احترام ہے، دادی کے لفظ میں کتنی محبت ہے۔ بس میں نے کہا سارا نظام بن گیا، مجھے پردے کی قیمت اللہ نے دے دی، آج تک میرا دل خوش ہے۔ اور ایسے حجاب عورتیں پہنیں کہ لوگ دیکھیں تو عزت کا لفظ بولیں، گندی نظروں سے نہ دیکھیں، للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، اور اس سے مسائل آگے خراب نہ ہوں، بہتر ہونے چاہیے۔ بہرحال جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض، وہ کچھ امیدیں لگا لیں اور ان کو بری نظروں سے دیکھنے لگ جائیں۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں، ورنہ کل قیامت کے دن یہ بچے اور ماتحت اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں تو ان کی مان کا چلنا تھا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، انہوں نے ہمیں گمراہی میں مبتلا کر دیا، اے اللہ ان کو بڑا عذاب دے، بلکہ دگنا عذاب دے، اور ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی لعنت فرما۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں پھر اللہ تعالی نے 2-4 احکامات کے ساتھ اس کو ختم فرما دیا، فرمایا کہ ہم نے ایک امانت تمہیں دی ہے،
قرآن پاک کی صورت میں، جس کو آسمان و زمین اور پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے، انسان نے اس کو برداشت کیا۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس کی لاج بھی رکھے، اس کے احکامات پر عمل بھی کرے۔ فرمایا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرک عورتیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ہاں، یتوب اللہ، وہ اللہ سے توبہ کر لیں، اہل ایمان کی صفت ان کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، اور جتنے بھی مومن مرد اور عورتیں ہیں فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ سبا ذکر کی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں بنیادی جو مضمون ہے وہ ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ شاکر بندے تھے، اور اس کے مقابلے میں قوم سبا کا ذکر فرمایا، اور ان کے کفر اور ناشکری کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو پرندے بھی آپ کی تسبیح میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو جانور اپنی جگہ ٹھہر جاتے تھے اور محظوظ ہوتے تھے، اور اللہ تعالی نے لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی، پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں سکھا دی، جنات کو تابع کر دیا، ہوا کو مسخر کر دیا، ایک بڑا جہاز اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ فرمایا تانبا ان کے سامنے جب بھی آتا تھا وہ جاری دریا کی طرح بہنے والا، اس کو حضرت جو بھی چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ بہرحال ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کے شکر گزار بندے تھے، ان کو بھی ہم نے بڑی نعمتیں دی، لیکن انہوں نے تکبر نہیں کیا، بڑائی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہمارا شکر ادا کیا۔ اور اس کے مقابلے میں قوم سبا، جن کو ہم نے باغات دیے، گھنے باغات دیے، اور ہم نے ان کو وافر پانی کی دولت عطا کی، اور ہم نے ان کو پھل اور پھول عطا فرمائے، دنیا کی بہت ساری نعمتیں ان کو دیں، لیکن وہ ناشکری کرنے لگے اور کفران نعمت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے ان کی ساری نعمتوں کو چھین لیا اور ان کو تباہ اور برباد فرما دیا۔ تو اس میں یہی سبق ہے کہ ہمیں جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں ان پر شکر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اولاد کا خاص طور پر ذکر ہے، ما اموالکم ولا اولادکم، فرمایا کہ یہ اولاد ہے، مال و دولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان سب نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آخر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں کفار مکہ اور مشرکین اور اسی طرح یہود و نصارہ کے اعتراضات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وہ مغلظات بکتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر ان کا تھوڑا سا رد بھی فرما دیا، ان کا جواب بھی دے دیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ۔ فرمایا یہ جو چاہتے ہیں کفار، ان کے اور اللہ کے درمیان حائل موجود ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، بس ایسے ہی ان کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق